السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصے دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہو۔ لوگ اسے اپنے عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چیتا پر اس کی بیوہ کو جلایا جاتا تھا۔ واہیانہ مذاہب عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھتی تھی۔ اس سے تعلق رکھنا روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ دنیا کے زیادہ تر تہذیبوں میں اس کی سماجی حیثیت نہیں تھی، اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے معاشی و سیاسی حقوق نہیں تھے، وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی، اور یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا اور اس کو ذلت و پستی کے گڑھوں سے نکالا، اس وقت جب کہ وہ اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا اور عورت کو بھی اس گڑھے سے نکالا، اور اس زندہ دفن کرنے والی عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے، اور قومی و ملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے اس کے سامنے رکھ کر اس کی فطرت کے مطابق اس کو ذمہ داریاں سونپی ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے یہ دور فتنے کا دور ہے۔ طرح طرح کے فتنوں کا وجود ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ذرائع ابلاغ بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ ارتداد، الحاد سر اٹھا رہا ہے۔ اس فتنے کے زہریلی اثرات مسلم معاشرے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ رات دن مسلم خواتین کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارتداد امت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اپنوں کا دین و اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس وقت سارے عالم میں دین اسلام کو مٹانے اور اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر پوری طرح زور آزما رہے ہیں کہ اسلام کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، یا کم از کم مسلمان کو مسلمانیت باقی نہ رکھی جائے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہاں پر شجر و حجر، بر و بحر، نباتات، جمادات ہے، انشاءاللہ اور ثم انشاءاللہ العزیز اسلام کو باقی رہنا ہے، اسلام کو تا قیامت باقی رہنا ہے، اور اسلام کو اس دنیا میں پھیلنا لازم ہے۔ اسلام دب تو سکتا ہے لیکن اسلام مٹ نہیں سکتا۔ اسلام کو مٹانے والے خود ایک کر کے مٹ جائیں گے۔ حضرات، اور ایک سازش کے تحت دشمنان اسلام مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے ہیں، اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اس وقت حالات بڑے نازک ہیں۔ ایک طرف قوانین شرعیہ پر حملہ کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم بچیوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا رہے ہیں۔ تیسرے، میڈیا کے ذریعے نئی نسل کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور چوتھے، ہر طرف اسکولوں اور کالجوں میں بے حیائی کا ماحول عروج پر ہے۔ نئی نسل عیش و عشرت کے راستے پر چل رہی ہے، عورتیں بے ہدہ ہو چکی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ کل تک اغیار اپنی اکثریتی علاقوں میں ظلم و ستم کا کھیل کھیلتے تھے، اب وہ اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ ہماری آبادیوں میں گھس کر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہے، اپنی شادیاں رچا رہی ہے۔
اور اپنا دین و ایمان، اپنا ضمیر، اپنے باپ کا تاج، اپنے شوہر کا وقار، اپنے بھائی کی عزت، اپنے اسلام کی عزت، اپنے معاشرے کی عزت اور اپنے گھرانے کی عزت کو بیچ کر کے اپنے خاندان اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات پہلے کبھی اخبار اور سوشل میڈیا کے ذریعے یکے ایک دو ملتے تھے، لیکن چند دنوں سے باضابطہ پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور آئے دن یہ تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ابھی چند دن قبل جب اس 2023 میں 14 فروری کے دن مادر و پیدر آزاد خیال کے لوگ، گورے لوگ ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں، وہ لوگ اس کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں، اور 14 فروری کے دن صرف اس ایک دن میں 40 کیس ایسے سامنے آئے جس میں مسلم خاتون، مسلم لڑکیاں اپنا ایمان بیچ کر کے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے۔ یہ ایک دن کا ہے صرف، ورنہ اس کے علاوہ تو کتنی عورتیں ہیں، کتنی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں ہیں جو اپنی شادیوں کو جا کر کے مندروں میں رچا رہی ہے، اسی طرح دوسرے طریقوں سے اپنی شادیوں کو مکمل کر رہی ہے۔ لیکن حضرات اس کو روکنا ہے۔ حضرات ابھی یہاں مہاراشٹر کے بیڑ کے گاؤں میں ایک داستان سامنے آئی جس نے دل دہلا کر کے رکھ دیا۔ اپنے گاؤں کے ایک ہندو لڑکے سے اس کا معاشقہ ہوا اور پھر شادی ہونا طے ہوا۔ اس لڑکی نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، ہندو مذہب اپنایا، آدھار کارڈ، متدان چوٹنی کارڈ، راشن کارڈ، اسکول ٹی سی اور دیگر سارے سرٹیفکیٹ سب میں اپنا نام تبدیل کر لیا، اور اپنا پرانا نام مینا بنت شیخ حسین سے نیا نام امر پالی کا کاڑے کر لیا، اور مندر میں جا کر کے شادی کر لی، اور ایسے ہندو بن گئی کہ خاندانی ہندو بھی اس کے مقابلے میں فیل ہو جا سکتے تھے۔ چند ہی مہینے گزرے تھے کہ دونوں میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ گھر خرچ، صبح ہوتے ہی شکر، پتی، دودھ، دوپہر کھانے کے لیے تیل، ترکاری، پھر شام کا کھانا، نمک، مرچ، کوتمیر، ٹماٹر، اور پھر نہانے کو صابن، شیمپو، سر کو تیل، چوٹی کو ربن، کانٹا، بکل، یہ سب اخراجات سامنے آ گئے۔ لڑکا تو اس نے تو کنواری لڑکی کا مزہ لوٹنے کے لیے شادی کا ناٹک رچایا تھا، وہ گھر خرچ کیوں دے؟ اخراجات کی وجہ سے دونوں میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک روز لڑکی نے غصے میں آ کر اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی، 80% جل گئی۔ فوراً بمبئی جے اسپتال لے جایا گیا، وہاں کے ایک کانگریس لیڈر کے ذریعے، اس کے لیٹر پیڈ کے ذریعے یا اس کے خرچ پر علاج شروع ہوا۔ وہ لڑکی مسلسل بے ہوش رہی، 3 مہینے تک وہ لڑکی مسلسل بے ہوش رہی۔ ہوش آنے پر علاج شروع، جسم میں کسی جگہ کا چمڑا کاٹ کر کسی جگہ لگانا وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی، پیر کی انگلیاں بھی ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، اور نہ چلنے کے قابل رہی اور نہ ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنے کے قابل رہی۔ حضرات علاج کے طریقہ کار کے طور پر ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے بیڑ کے سرکاری دوا اور پٹی بینڈز کر کے دواخانے سے چھٹی کرنے کے بعد ان ڈاکٹروں نے کہا اگلے مہینے فلاں تاریخ کو آنا، آپ کی اب چھٹی ہو گئی ہے۔ مگر یہ لڑکی پلنگ پر پڑی رہی۔ وہاں کی نرسوں نے بولا کہ گھر جاؤ، مگر یہ نہیں گئی اور اپنی پوری کہانی سنا کر بولی کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر آنے سے منع کیا ہے، کیونکہ جس وقت میں اسلام چھوڑ کر ہندو بن کر اس لڑکے سے شادی کر رہی تھی، تب میرے ماں باپ، گھر خاندان والوں نے سب نے مجھے سمجھایا تھا، مگر میں نے کسی کی بات نہیں مانی تھی۔ تب میرے ماں باپ اور بھائیوں نے کہا تھا جا تو رہی ہے پھر واپس نہ آنا، تو اب وہ لوگ یعنی گھر والے مجھے گھر میں آنے نہیں دیں گے، اس لیے اب میں ہسپتال سے نہیں جا سکتی۔
یہ بات ڈاکٹروں کو پتہ چلی تو ڈاکٹروں نے کولہاپور کے RSS آشرام میں بات کی اور آشرام میں اسے بھیجنے کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن وہاں کے حافظ، وہاں کے مولانا اکبر صاحب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلم لڑکی RSS کے قبضے میں جا رہی ہے، تو ہم سب مل کر ہسپتال جا کر اس لڑکی سے ملے۔ جب وہاں پر ملے تو اس نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو اور سنبھالو۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے زکوٰۃ کے ہیں اور یہ پیسے ہندو پر خرچ نہیں ہوتے۔ اس پر وہ لڑکی بولی کہ میں مسلمان ہوں، صرف اس لڑکے کے پیار میں اور اس لڑکے کے عشق و محبت میں آ کر کے میں نے ایسا قدم اٹھایا تھا۔ ہم نے اس کو کہا کہ ایک شرط پر ہم تیری مدد کریں گے، وہ یہ کہ تو پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جا۔ وہ سارے پیپر واپس کارڈ وغیرہ جیسے پہلے تھے، یعنی مسلمان اور اسلامی، ویسے بنا اور اس پر وہ لڑکی تیار ہوئی۔ اور مولانا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک روم کرایہ پر لے کر رکھا اور کھانے کا میز کا ڈبہ لگایا، اور اب 3 سال سے وہ لڑکی ہمارے پاس زیر علاج ہے۔ حضرات وہاں کے اردو اور عربی پڑھانے کے لیے متعین کر دیا ہے۔ جو لڑکی کو وہاں پر قرآن بھی سکھاتے ہیں، کچھ قرآن آ گیا ہے۔ حضرات ہم نے اس لیے بیان کیا کہ مسلم لڑکیوں کو یہ سب بتاؤ کہ ہندو لڑکے کے چکر میں پھنس کر کے مسلم لڑکیاں جاتی ہیں اور پھر یہ حشر ہو جاتا ہے۔ حضرات یہ بات ضروری ہے کہ آج کے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں پر اور آج خاندان والوں کو اپنی بہن بیٹیوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ میری بیٹی کہاں پر جا رہی ہے۔ اگر اس کے اسکول کے فرینڈ ہو تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا اس کے ہندو فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں اگر غیر مسلم اسکولوں میں پڑھ رہی ہے تو اسے اسلامی اسکول میں بھیجو۔ آج کالج کی ضرورت نہیں، آج مسلم خاتون کو اسلامی اسکول میں اور آج اسلامی مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ آج اسکول میں بھی نہ بھیجے، اگر بھیجنا ہو تو اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ۔ دنیا دوسرے نمبر پر، اپنی بیٹیوں کو دین سکھانا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دین سکھائے، اس کے بعد دنیا سکھائے۔ آج دنیا کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آج ہم اپنی بہن بیٹیوں کو وہاں پر نہیں بھیج سکتے۔ حضرات ضروری ہے ماں باپ پر، ان کے والیوں پر کہ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو ارتداد کے دہانے پر جانے سے بچاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔